اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئلی مسائل اور ان کا حل، تعلقات میں تلخی کی چند وجوہات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک، 12 جنوری 2024۔ ایسے بھی معاملات ہیں جہاں ماں باپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور اس خیال سے شادی کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھیک تو نہیں ہوتے، البتہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ناپسند کی شادیاں، مجبوری میں کی جانے والی بعض شادیوں میں بعد کے واقعات تلخی پر منتج ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض لڑکیاں والدین کے کہنے پر شادی کر لیتی ہیں، پہلے سچ بولنے اور حق کہنے کی جرت نہیں ہوتی، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بعض ایسی حرکتیں کرتی ہیں جن سے میاں بیوی میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر لڑائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ پاکستان سے رشتے کر کے آ جاتی ہیں، جماعتی جائزے نہیں لیے جاتے، رپورٹیں نہیں لی جاتی، پھر کہا جاتا ہے کہ جماعت نے ہماری مدد نہیں کی۔ یہاں سے بعض لڑکے لڑکیوں کو بلا لیتے ہیں، ان سے زیادتیاں کرتے ہیں، اور پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی جماعت کو فکر کرنی چاہیے۔ لڑکیاں بعض دفعہ شادی کے بعد بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، ماں باپ نے کہا، مجبوری تھی۔ بعض لڑکے بھی شادی کے بعد بتاتے ہیں۔ لڑکوں میں بھی اتنی جرت نہیں ہے، یا پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے یا لڑکی کہیں اور انوالو ہیں یا کسی دوسرے رشتہ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی پسند کے رشتے شروع میں بتا دیں تو کم از کم دو گھروں کی زندگیاں تو برباد نہ ہوں۔ اور پھر ایسے بھی معاملات ہیں جہاں ماں باپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور اس خیال سے شادی کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھیک تو نہیں ہوتے، البتہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات، فرمودہ 25 جون 2011، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 13 اپریل 2012۔ اسی حوالہ سے ایک اور موقع پر فرمایا، پھر لڑکیاں بعض ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں جہاں ماں باپ نہیں چاہتے بعض وجوہ کی بنا پر، مثلا لڑکا احمدی نہیں ہے یا دین سے تعلق نہیں ہے، مگر لڑکی بضد ہے کہ میں نے یہی شادی کرنی ہے۔ پھر لڑکے ہیں، بعض ایسی حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو سارے خاندان کی بدنامی کا باعث ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں کسی قسم کے ابتلا کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اور یہ دعا بچے کی پیدائش سے، بلکہ جب سے پیدائش کی امید ہو تب سے شروع کر دینی چاہیے۔ خطبہ جمعہ 12 دسمبر 2003 بمقام مسجد بیت الفتوح لندن، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 6 فروری 2004۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے اپنے ایک خطاب میں احمدی خواتین کو یہ دردمندانہ نصیحت فرمائی کہ مذہب کا ہمیشہ ایک احمدی لڑکی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں احمدی ہوں، اور اگر میں کہیں باہر رشتہ کرتی ہوں تو میری آنے والی نسل جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور میرے مذہب میں بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرے گھر میں جا کر، ایک غیر مذہب میں جا کر ان کے زیر اثر آ سکتی ہوں۔ جلسہ سالانہ UK، خطاب از مستورات، فرمودہ 28 جولائی 2007، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 13 نومبر 2015۔ ایک اور موقع پر فرمایا، پھر یہ معاملات بھی اب سامنے آنے لگے ہیں کہ شادی ہوئی تو ساتھ ہی نفرتیں شروع ہو گئیں، بلکہ شادی کے وقت سے ہی نفرت ہو گئی۔ شادی کی کیوں تھی؟ اور بدقسمتی سے یہاں ان ملکوں میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ شاید احمدیوں کو بھی دوسروں کا رنگ چڑھ رہا ہے، حالانکہ احمدیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے دین کا رنگ چڑھانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔
بس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر مرضی کی شادی نہیں ہوئی تب بھی پہلے اکٹھے رہو، ایک دوسرے کو سمجھو، اس نصیحت پر غور کرو جس کے تحت تم نے اپنے نکاح کا عہد و پیمان کیا ہے کہ تقوی پر چلنا ہے۔ پھر سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی اگر نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی انتہائی قدم اٹھاؤ، اور اس کے لیے بھی پہلے یہ حکم ہے کہ آپس میں حکمین مقرر کرو، رشتہ دار ڈالو، سوچو، غور کرو۔ دونوں طرف کے فریقوں کو مختلف قسم کے احکام ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، گو بہت کم ہے، لیکن بعض لڑکیوں کی طرف سے بھی پہلے دن سے ہی یہ مطالبہ آ جاتا ہے کہ ہماری شادی تو ہو گئی لیکن ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ جب تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی نے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی تو کر لی تھی، ورنہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اور دو زندگیوں کو اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 نومبر 2006 بمقام مسجد بیت الفتوح لندن، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 1 دسمبر 2006۔ آئلی مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 123 تا 126۔